ارادت ہو تو دیکھ ان میں، تجھے کیا پتا یہ پھٹے ہوئے لباس میں ٹہلنے والے کون ہیں؟ ارے پورا اسلام سمیٹے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ جانتے کتنا ہے، ان کی محنتیں کتنی زیادہ ہیں۔ ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ چادریں چڑھی رہتی ہیں ہر وقت، لائٹنگ سرکار میرا سگے شہید بابا پہ، قربانیاں کتنی ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ بنتے کیسے اللہ کے دوست ہیں؟ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ حضور غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں، سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی۔ کاش آپ زور سے سبحان اللہ کہتے۔ سبحان اللہ۔ سونے کی گھونٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی۔ 20-20 لاکھ روپے کی جوتی آج سے 900 سال پہلے وہ پہن کے نکلتے تھے مغرب بعد، اور 1 گھنٹے کے اندر کسی غریب کے ہاں اسے دے دیتے تھے، اور پھر ننگے پاؤں بابو شیخ میں واپس آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی دولت کے مالک تھے، لیکن معلوم ہے محنت کتنی کرتے تھے؟ 25 سال تک آپ خود فرماتے ہیں سیدنا شیخ کہ میں نے پورے سال پانی نہیں پیا۔ میں نے وہ زمین دیکھی ہے، حافظ سلمان صاحب نے دیکھی ہے، اور نور الدین بھائی نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ میرے بھائی نے بھی دیکھی ہے۔ آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ مدائن کے قریب میں۔ 25 سال تک غوث پاک فرماتے ہیں پورے سال میں صرف پانی پی کے رہتا تھا، اور پھر 1 سال کے بعد اگر مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا یا درخت کی ایک پتی ملتی کھانے کے لیے تو پورے سال مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس کے بعد 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں، 4 بیویاں، لیکن عمل دیکھیں آپ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی غوث اعظم نے۔ ہم عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پا رہے، عشاء کے وضو سے عشاء کی نہیں پڑھ پا رہے، سمجھ رہے؟ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال تک فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی، اور 15 سال تک ایک کھوٹی پر ہاتھ بند کیسے یوں کھڑے ہوتے تھے اور ایک پیر پہ کھڑے ہوتے تھے، اور 15 سال تک پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم تو قرآن رمضان میں بھی نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کے ولی بن جائیں گے؟